مہمانان گرامی، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ارباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، ادب خوردگان نگاہ محبت اور اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے مزین کر کے یہاں پر بیٹھنے والوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں بیٹھ کر گزرنے والی ایک ایک ساعت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، کوئی خالی نہ جائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے بھی یہ ترانے بلند ہوں کہ ہمیں بھی یہ کہنے والا ہو کہ جانے والا تو چلا گیا ہے، کہ جانے والے کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہاں، دنیا کا معاملات تو چل جائیں گے، لیکن فلاں شخص کے جانے سے دین میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے نہایت لائق عزت تکریم و تعظیم جناب محترم المقام میرے چچا جان پیر سید عبدالقدیر شاہ صاحب، محترم المقام جناب سردار محمد علی صاحب، میں ابھی یہاں پر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا آپ قبلہ عالم خواجہ خواجگان پیر سید باقر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان کے والد گرامی اس دور میں گارڈ گزرے ہیں کہ جس دور میں کم لوگوں کو نوکریاں ملا کرتی تھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو جب آپ تعارف کرواتے تو آپ فرماتے آپ راخا باغ حسین سن جڑے انہوں نے بیٹھی ہو تو سب بڑی بات ہے کہ جن لوگوں کا نام اللہ کے ولیوں کی زبانوں پر جاری رہتا ہے، بڑے مقدر والے اور قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرے نہایت ہی لائق عزت تکریم جناب حضرت علامہ استاذی العلماء مولانا محمد شاد احمد قادری صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا ساجد ضیائی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع کوٹلی، جناب حضرت علامہ حافظ القاری محمد وسیم چشتی صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ تحصیل نکیال، اور جمی اباب سادات کرام اور جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں، بالخصوص منتظمین محفل قبلہ پیر سید یوسف شاہ صاحب کے صاحبزادگان جناب پیر سید مشرف حسین شاہ صاحب، جناب سید شان شاہ صاحب اور ان کے برادران جناب سید صدیق حسین شاہ صاحب، سید صادق حسین شاہ صاحب، اور اس محفل پاک میں تشریف فرما ثناخوانان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب سید عباس علی شاہ صاحب، احمد رضا شاہ صاحب، جناب محترم میرے نہایت بڑے پیارے اور محبت کرنے والے دوست جناب ابو ذر خالد صاحب، جناب محترم المقام نقیب محفل پیر سید مشرف منصور حسین شاہ صاحب، اور جناب جتنے بھی ارباب ذی وقار آپ تشریف فرمائیے، یعنی جن کے نام لیے گئے وہ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے محفل کا، سبھی جو آقا کی محفل سجائے بیٹھے ہیں میرے آقا کے سبھی پیارے آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سادات کرام کے ساتھ آپ جو محبت نبھا رہے ہیں، یہ فرض اپنا نبھا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں بروز قیامت میرے آقا علیہ السلام نے جو وعدہ فرمایا ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے میری آل سے اس طرح محبت کی کہ میری آل کا کوئی شخص نیک ہے، اللہ کا ذاکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کا ولی ہے، دین والا ہے، عالم دین ہے، وہ دین پڑھانے والا ہے، دین سکھانے والا ہے، تم نے اس کو عالم دین سمجھ کر، علم والا سمجھ کر محبت کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہیں جنت عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے جو تم نے محبت کی، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو شخص نیک نہیں ہے، جو شخص عالم دین نہیں ہے سید، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے، سنیے، دل کے کان کھول کر سنیے یہاں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا انعام عطا کر رہا ہے۔ یہ محبت آل رسول میں بیٹھنے والوں، میرے نبی کی آل سے محبت کرنے والوں، سیدوں سے محبت کرنے والوں، اہل بیت آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، خون بطول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کو تو رہائی اس لیے ملے گی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس سے محبت کی، وہ دین والا تھا، دین سمجھنے والا تھا، دین سمجھانے والا تھا، دین پر قائم رہنے والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، سید تھا، اللہ کی وجہ سے محبت کی۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اللہ تعالیٰ میری شفاعت اس کے حق میں دین کی وجہ سے قبول فرما لے گا۔
یا رسول اللہ جو دین والا نہیں ہے، عام ہے، جٹ ذمہ دار ہے سید، نام اہل بیت ہے. کون اہل بیت ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام مومنوں کی ماں. آپ ارشاد فرماتی ہیں فجر کا وقت ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، میں دیکھتی ہوں بغیر کسی وجہ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور سے باہر نکلے، کھلے میدان میں جا کر آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی چادر کو پھیلا کر، اپنی کملی کو پھیلا کر آواز لگاتے ہیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتی ہیں، آپ کو چادر میں لے لیتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی آتے ہیں، آپ کو چادر میں لے لیتے ہیں. حسن و حسین آتے ہیں، آپ کو اپنی چادر میں لے لیتے ہیں. چادر میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ ہے میرے اہل بیت، ان سے میں محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت کر، بروز قیامت جو ان سے محبت کرے گا ان کا بیڑا پار لگا. میاں صاحب نے ارشاد فرمایا آل نبی اولاد علی دی اتے سیرت شکل انہاں دی نام لیا دور ہو جان دی جان دی اور نام لیا دور ہو جاوے جاندی تے میل اندر دی آل نبی اولاد علی دی واہ واہ صورت دی دستگیر جناں دا دادا کون تناں دا ساں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عیسائیوں کے ساتھ مبالغہ ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب تم پر تان و تشنیع کرنے والے، تمہارے علم پر، تمہاری نبوت پر، تمہاری رسالت پر، تمہارے مقام پر، تمہارے معجزات پر، تمہارے خصائص پر یہ انگلیاں اٹھانے والے ہیں جو ان میں اعلان کر دو، نجران کے عیسائیوں سے کہہ دو آ جاؤ کھلے میدان میں، تم بھی آ جاؤ، میں اپنے گھر والوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ، فیصلہ کرنے والا میرا اللہ ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جب یہ قافلہ چلا نا 5 تن پاک کا، کہہ دینا سبحان اللہ، یہ 5 تن پاک کا قافلہ ہے اور ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں عیسائی ہیں. اور جب آپ چلے نا، جو بندہ مدینہ شریف گیا ہے اس جگہ کو جو دیکھ کر آیا ہے، وہاں پر آپ مسجد شریف بھی تعمیر ہو چکی ہے جہاں پہ یہ مبالغہ ہوا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا میری ایک انگلی میں اپنے دائیں ہاتھ میں امام حسن کو لیا، ایک ہاتھ میں ہی میں امام حسین کو لیا. آپ کی پیٹھ پیچھے آپ نے فرمایا بیٹی میری پیٹھ پیچھے آ جاؤ، تم وہ ہو کہ جس کو آج تک آسمان کے چاند تاروں سورج نے نہیں دیکھا، آج کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ جس پر محمد عربی کا سایہ ہو اس پر کائنات کی ساری رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیٹھ مبارک کے مور نبوت کے پیچھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. آپ نے ارشاد فرمایا علی آپ فاطمہ کے پیچھے ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ارشاد فرمایا علی میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے آپ ہو جائیں. مولا کائنات حضرت سیدہ کائنات کے پیچھے یہ قافلہ چلا ہے، اللہ تعالیٰ کا قافلہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ ہے، اللہ کے نبی کا قافلہ ہے. فرمایا جاؤ محبوب اس میدان میں جا کر دعا کرو، جو سچا ہوگا قیامت تک باقی رہے گا، جو جھوٹا ہوگا اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. میرے
आका ने इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुबारक हो तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, उनके दुख दर्द में शामिल होने वालों। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह दुनिया पर भी किसी का मोहताज ना करे, आखिरत में भी मोहताज ना करे। दुआ तो मैंने कर दी है, लेकिन मेरी दुआ का क्या मुकाम है जहां पर दुआ मोहम्मद अरबी फरमा रहे। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क़यामत तक के लिए ऐलान फरमा दो, जो मेरी आल से मोहब्बत करेगा एक वो होगा जो मैदान कारज़ार में दीन इस्लाम की खातिर हाथ में तलवार लेकर, हथियार लेकर लड़ेगा, सर पे कफन बांध के लड़ेगा, वहां पर मारा जाएगा, फिर अल्लाह उसे ऐसी मौत देगा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐसी मौत देगा कि उसे मैं मुर्दा भी कहना गवारा नहीं करूंगा। अगर उन्हें कोई मुर्दा कहे तो मैं गवारा नहीं करूंगा, वो जिंदा होंगे, उनकी जिंदगियों का तुम्हें शऊर नहीं। दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में मारे जाने वाले जिंदा हैं। कैसे जिंदा है मौला? फरमाया ऐसे जिंदा है कि वो अल्लाह के यहाँ से पाक रिज़्क भी पाते हैं। तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। मेरे साथ नारा लगाए, नाराए तकबीर। हाथ उठाए सारे, क़यामत वाले दिन ये हाथ ही काम देंगे आपको, जुबान बंद हो जाएगी, ये हाथ बोलेंगे। कोई और गवाही देने के बजाय काश जब हमारे हाथ से पूछा जाए तो हाथ कहे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीर, नाराए तहकीर, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सलाम ने इरशाद फरमाया, दुआ मांगने वाले मेरे आका हैं, जिनके सदके हमें सब दुआएं मिली हैं, अताएं मिली हैं, हमें ये मुकाम मिला है। कायनात में आज सारी कायनात में कोई एटम बम से डरता है, कोई किसी हथियार से डरता है, कोई अमेरिका से डरने वाला है, कोई चाइना से डरने वाला है, कोई किसी वायरस से डरने वाला है, कोई किसी बात से डरने वाला है, कोई किसी ताकत से डरने वाला है, लेकिन खुदा की कसम सारा जहान मोहम्मद अरबी के गुलामों से, सारा गुलाम ये या रसूलुल्लाह कहने वालों से डरता है। ये सारे जहान के ये जो बड़े बड़े हैं, जिन्हें यहूद और नसारा कहते हैं, ये जो यहूदियों के एजेंट हैं, अगर डरते हैं तो या रसूलुल्लाह कहने वालों से डरते हैं। अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी दुआ का कोई मुकाम नहीं है, मैं अपने आका की दुआ हदीस मुबारक आपके सामने पेश करता हूँ। फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, जिसने मेरी आल से मोहब्बत की, एक तो महाज पे जाकर लड़ा, शहीद हो गया। फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो मोहब्बत आल में मरेगा उसका मुकाम क्या होगा? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मम्माता हुब्बे आल मोहम्मद माता शहीदा। फरमाया, एक वो शहीद है, एक ये शहीद होगा जो मेरी इतरत की मोहब्बत में मरे। सुभान अल्लाह, आल की मोहब्बत में मरेगा। और दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, काजी अबुल अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अल शिफा शरीफ में भी आप हदीस मुबारक नकल फरमाते। आपका नाम है हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज्जत रसूल नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तेज गुफ्तगू कर रहा हूँ कि माड़ा पिछू कोई बंदा और फतवा लाने वाला ना आए जे दुआ लेट हुई है। भाई दुआ लेट हुई तो गल्लां जिथे अल्लाह रसूल नहीं हुई, सवाब भी हो रही हो। सवाब साले सवाब नहीं होना, मैं ये गल दसो सवाब किस तरह नहीं होना? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुकाम से जा रहे हैं, दो कब्रें, आका अलैहिस्सलाम रुक गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये तो कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जा रहा है, सहाबा इकराम की तज़किरे हो रहे हैं, सहाबा इकराम की शान बयान की जा रही है, अहले बैत की शान बयान की जा रही है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है, सुनिए। मेरे आका के इल्म पर एतराज करने वाले, वो मरे कब थे किसी को खबर ना थी, वो कब की खबरें थी वहां पर किसी को खबर ना थी, उनके माँ बाप को कोई न जानता था, वो मुसलमान थे या काफिर थे कोई न जानता था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन कब्र वालों पर अजाब है। ऐ मेरे सहाबा, एक वजह भी बतलाई किस वजह से अजाब हो रहा है, यही काफी था, बतला दिया अजाब हो रहा है। लेकिन मेरे आका का इल्म देखिए, अल्लाह ने जो इल्म माकान वमा यकून अता किया, और इस इल्म पर अल्लाह ने वादा फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। फरमाया, बरोज़
سے قیامت کوئی کسی کا گواہ ہوگا، ہر کو اپنا گواہ پیش کرنا پڑے گا۔ مولا گواہی کون دے گا؟ فرمایا محبوب سب کا گواہ تو ہوگا، مولا میرا گواہ کون ہوگا؟ فرمایا تیرا گواہ تیرا رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تیرے علم پر، تیرے مقام پر، تیرے خصائص پر، تیرے انعامات پر، تیرے معجزات پر، تیری عظمت پر، تیری شان پر، تیری ختم نبوت پر، تیری رسالت پر تیرا رب گواہ ہے۔ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ ابو الیاس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنن جامع ترمذی میں بھی شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن نسائی شریف میں بھی، جامع صغیر میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بہت سارے ایسے ہوں گے جو میرے ابو بکر کی شان میں گستاخیاں کریں گے، جو میرے عمر فاروق، میرے عثمان غنی، میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، میرے ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کریں گے، میرے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کریں گے۔ یا رسول اللہ ایسو کو پائیں تو ہم کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، اگر کوئی ایسو کو پالو، ان کو پالو، وہ بیمار ہو جائیں ان کو دیکھنے کے لیے نہ جانا، وہ بیمار ہو جائیں ان کو دیکھنے کے لیے نہ جانا، وہ ان کا نقصان ہو جائے اس میں افسوس نہ کرنا، ان کا کوئی بھی معاملہ ہو اس میں شریک نہ ہونا۔ فرمایا وہ مر جائیں ان پر نماز نہ پڑھنا، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ، واہ کیا کیا بات، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بے شک۔ قاضی ابو الیاس مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ قرون اولا کے بزرگ ہیں، بہت بڑے پرانے بزرگ ہیں۔ کتاب کا نام ہے شفا شریف، باقی کتابوں کے نام بھی میں نے لیے ہیں۔ فرمایا اب اگلی حدیث مبارکہ کہ جو میری آل کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، وہ شہید مرا۔ اور یہاں پر اللہ ہمیں بغض اہل بیت سے محفوظ رکھے۔ مجھے یہاں پر بعد میں بات بھول جاؤں گا، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میرا یہ پیغام پہنچایا ہے، میری آل کی محبت سکھانی بھی ہے، بتانی بھی ہے، جس طرح تم نے کی ہے اس طرح ان کو بتانی ہے۔ اب آتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں آپ نے محبت کس طرح کی ہے، اہل بیت اطہار کو کس طرح پیار کیا ہے، کس طرح کا ادب دیا ہے، کس طرح کا مقام دیا ہے، کس طرح کا انعام سے نوازا ہے۔ ایک مرتبہ بازار مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار مبارک کی گلیوں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے آپ کے قدم ایک شریفین پر میں صدقے ہو جاؤں، میرے صدیق کے نام نامی اس میں گرامی پر آپ نے امام حسن امام حسین کو کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آپ کے ننھے ننھے پاؤں آپ کے اس یہاں داڑھی مبارک تک آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا، منافق نے کہا صدیق آپ کا مقام بڑا ہے، آپ کی عظمت بڑی ہے، آپ کی شان بڑی ہے، آپ کا تقوی بڑا ہے، آپ کا نام بڑا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، رسول پاک فرما کر گئے ہیں، یہ کیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے؟ آپ نے فرمایا بس کر، تو اپنی بات پار رکھ، میں تیری مانوں یا رسول اللہ کی عظمت۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاء اللہ، بے شک۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا میں ساتھ تھا اور میں بازار مدینہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مدینہ منورہ شریف سے میرے آقا علیہ السلام دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، کبھی کس کے رخسار چوم رہے ہیں، کبھی کس کے گالوں کو چوم رہے ہیں، کبھی کس کی گردن کو چوم رہے ہیں۔ پوچھا حضرت ایک کے رخساروں کو چوما جاتا ہے، ایک کے ہونٹوں کو چوما جاتا ہے، ایک کی گردن کو چوما جاتا ہے، اس میں وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا 61 ہجری میں تمہیں پتہ لگ جائے گا جب دین اسلام پہ کڑا وقت آئے گا، جس کی گردن چومی ہے وہ گردن دے کے دین بچائے گا، جس کے ہونٹ چومے ہیں وہ زہر کا پیالہ پی کر دین بچائے گا۔ وہ دین کا پیالہ پی کر اسلام بچائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، زمانے نے دکھایا، وقت گزرتا گیا، ایک نے زہر پی کر دین کو بچایا، ایک نے گردن دے کر اور اپنا سارا کنبہ دین اسلام کی خاطر میدان کرب و بلا میں پیش کر۔ آج امن کا اعلان کرنے والوں سے اگر کوئی سوال کرے، آج کشمیر کی بات ہو تو امن کا درس دیا جاتا ہے، آج کوئی بھی معاملہ ہو کہا جاتا ہے نا امن کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہو،
میرے امام حسین نے امن والوں کے لیے رات کے لیے پیغام دیا تھا جو امن کو ماننے والے ہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے ایسے منافق آئیں گے جو کہیں گے نانا تلوار نہیں اٹھانی، لیکن سنو دین اسلام کے ابلاغ کے لیے، بلندی اسلام کے لیے، نبی رحمت کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے آقا حسین، میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے یہ ثابت کر دیا، آپ نے فرما دیا، رات کو ارشاد فرمایا جو امن والے ہیں جا سکتے ہیں، جن کو بال بچے پیارے جا سکتے ہیں، میں زبردستی کسی کو اس جنگ میں نہیں لا سکتا۔ بتیاں بجھا دی گئی، صبح ہوئی، کوئی نہ گیا۔ حسین نے پیغام دیا کہ جب اسلام پہ کڑا وقت رہتا ہے امن کا پیغام بھی دیا جاتا ہے۔ زبردستی کسی کو لے جایا گیا، لیکن جب تلوار اٹھی تو 90 سال کے بزرگ نبی رحمت کے صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بال سفید ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ کسی نے کہا حبیب تسا کتنے کے بندے مار رہے، آپ کتنے کے ماریں گے؟ آپ تو کوئی دھکا دے گا تو آپ گر جائیں گے۔ فرمایا حبیب اپنے کام سے جا رہا ہو نا تو کوئی دھکا دے تو میں گر سکتا، تو نے ٹھیک کہا۔ جب اللہ کے کام کے لیے تلوار نکالی ہو تو ہزاروں کے لشکر کو کہ صفوں کو باصل جہنم کر سکتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابوں پہ قربان جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عقیدہ ہمیں ضرور ہماری بیڑی کو پار لگائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، نبی رحمت کی نسبتوں والے ہر اس کو ماننے والے ہیں جو نبی رحمت کا غلام ہے، نبی رحمت سے محبت کرنے والا ہے، میرے آقا سے پیار کرنے والا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تو مقام ہے پیار کرنے والے کا، جس نے پیار کیا ہے کہ وہ شہید مرا، جس نے بغض کیا یا رسول اللہ اس کا کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من مات بغض آل محمد مات کافرا۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری آل کے بغض میں مر گیا، اہل بیت کی بغض میں مر گیا، فرمایا وہ بے شک لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں، وہ کافر مرے گا۔ اب آپ ذی بقار اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو یہاں پر پچھلے دنوں میں پچھلے عرصے میں صحابہ اکرام کی شان پر پورے پاکستان میں بڑے بڑے جو تان و تشریح اور انگلیاں اٹھائی گئی، لیکن جو ہماری کانفرنس تحریک لبیک یا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام لاہور میں ہوئی، اس میں ہمارے امیر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس کا کلا کامہ کیا۔ اور مجھے بتائیے ایمان کے ساتھ، سچی نیت اور ارادے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بتائیے، اس کے بعد اس بات پہ پانی پھرا یا نہیں پھرا؟ وہ بغض والے دور ہوئے یا نہیں ہوئے؟ میرے امیر نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا علم اتنا ہے کہ صحابہ کی شان پہ بولو، تمہارا علم اتنا ہے کہ اہل بیت کی شان پہ بولو، وہ ہمارے بزرگ فیصلہ کر گئے ہیں، ہم سب کی غلامی کے لیے آئے ہیں، بروز قیامت رسول اللہ نے فرمایا ان کا فیصلہ کرانے والا اللہ خود ہو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ ان کی شان تو یہ ہے، ہمارا کام ہے ان کی اتباع کرنا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہمارا کام ہے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی اتباع کرنا۔ اب آپ اسی بکار بات لمبی ہو جائے گی، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ ہے اہل حق میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی رحمت کی غلامی کرتے کرتے اس دنیا سے جانے کا وہ موقع عظیم لمحہ نصیب فرمائے کہ جب جائیں تو ظن المؤمنین خیرا۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان فرمایا افضل الکلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب دنیا سے جائیں زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت ملفوظات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ بات حضرت موجود ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا، ایک بار میری بھی کسی بندے سے بات ہوئی تھی، اس بات کو میں دہرا نہیں رہا، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب بتلا دیجئے، توجہ میری طرف رکھیے سارے، میں جڑا ٹائم ہندا محمد علی صاحب نہ گل ہوئی اس پر میں ختم کر سکتا سارے 1:30 بجے۔ حضرت اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت آپ فقیہ ہیں، بڑے علم والے ہیں، اللہ نے علم عطا کیا ہے، مقام و عزت مرتبہ بلندی عطا کی ہے، بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست آپ کو فیضان ہے، ہمیں یہ بتلائیے، ایک طرف عالم ہے، ایک طرف مفتی ہے، ایک طرف فقیہ ہے، ایک طرف محدث ہے، ایک طرف اہل تقویٰ ہے، ایک طرف قائم اللیل ہے، ایک طرف شب و روز جس کے قیام و سجود میں گزرتے ہیں وہ ہے، ایک طرف سید ہے، وہ عالم بھی نہیں، وہ فقیہ بھی نہیں، وہ بڑا علم والا بھی نہیں، وہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا کوئی
کوئی پاکیزہ یا بڑا کوئی عبادت گزار بھی نہیں ہے، تو آپ بتلائیں ان میں اعلیٰ کون ہے، ان میں افضل کون ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہم نسبتوں کو ماننے والے ہیں، سید اب بھی افضل ہے، پہلے بھی افضل تھا، اب بھی افضل ہے، بروز قیامت اس کے علم کی وجہ سے ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی نسبت رسولی کی وجہ سے ہمیں معاف کیا جائے گا۔ وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے۔ اور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے بڑے بڑے جید علماء فقہاء ہیں، آپ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب کے آپ پیر ہیں جی، پیر کتھے مہر علی کتھے تیری صلاح، گستاخی اکھی کتھے جاڑیاں۔ بدبختوں نے ابھی ناموس رسالت کے خلاف جو فلم بنائی ہے نا، اس میں یہ نعتیں بھی پڑھائی ہیں، ایسی نعتیں پڑھا کر دین اسلام، علماء، نعت خوانوں اور جو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ناموس رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی توہین کی ہے۔ یہ کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں ہے، خدا کی قسم اس پلیٹ فارم پہ ہر مسلمان کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ ابھی 2 فروری تک ٹائم تھا، شاید 2 فروری کے بعد وہ ان کے عزائم سامنے آئیں گے، وہ کیا کریں گے، لیکن ایک عہد کر لیں، کچھ کریں نہ کریں، دین اسلام اور ناموس رسالت کی خاطر حاضر رہیں گے، ہماری جان بھی حاضر ہے۔ بھائی دنیا پر جو کام آتا ہے بندہ اس کا بڑا احسان مند ہوتا ہے، تو جنہوں نے قبر حشر نشر ہر مقام پہ کام آنا ہے، ادھر نہیں کام آنا، ان کا ہم نے نہیں، ان کی محبت ان کا نعرہ نہیں لگانا، حق بنتا ہے سب سے زیادہ ان کا نعرہ لگایا ہے۔ اب آپ ایسی وقار آپ نماز پڑھا رہے ہیں نا، آپ نماز کے لیے گئے تو دیکھا آپ کے ایک مرید ہے، حضرت سید ہیں، وہ ہے سید، سب کا خیال تھا کہ ہمارے پیر و مرشد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام نماز پڑھائیں گے، لیکن آپ کا ادب دیکھیے، ہے مرید لیکن سید تھے، آپ نے فرمایا پیر صاحب آپ نماز پڑھائیں، پیر صاحب آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نے عرض کی حضرت آپ میرے مرشد ہیں، آپ نماز پڑھائیں۔ فرمایا مرشد تو ہے لیکن پیریاں تو مریدیاں بھی اتھا تو سنے نانے نہیں وجہ تھی قبول اس، آپ نماز پڑھائیں۔ آپ نے نماز پڑھائی تو پیر صاحب نماز میں بھول گئے، شیخ الاسلام نے فتویٰ جو ہے لقمہ نہ دیا، بڑے بڑے پیچھے آپ کے تلامذہ تھے، انہوں نے سوچا اگر آپ لقمہ نہیں دے رہے تو ہم کیسے بولے، ہمارے استاد کھڑے یہ لقمہ دے، تو نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دیا آپ نے، تو آپس میں گفتگو شدید چلی کہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کس طرح ان سے کہا جائے، کہ باقی سارے کہنے لگے جی ادبوں باج، آپ نے سنا نا بے ادباں مقصود نہ حاصل، 2 جگ ملے نہ ٹوئی، ادبوں باج منزل اتے پہنچ نہ سکتا کوئی، اور ادب جیسی عبادت کیڑی جڑی رب تک پہنچاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدے ٹھنڈی بان۔ آپ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے سنگیو کہ پیر صاحب نماز میں بھول گئے، پتہ مجھے بھی ہے، لیکن میں ذرا عام مولوی ہو تو لقمہ دیا جاتا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں ان کی شان کے مطابق لقمہ کیا دوں، سید ہیں تو ان کی شان کے مطابق کیا کہوں ان سے۔ آپ نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا، ہاتھ میں رکھا، خدا کی قسم سنیے کیا کیا آپ نے، پاس گئے اور ہاتھ میں آپ کے رکھ کر کہا پیر صاحب نماز میں بڑا لطف آیا ہے، آئے ہائے بڑا سرور آیا ہے، یہ نماز دوبارہ نہیں پڑھاتے آپ، یہ نماز دوبارہ پڑھا دے۔ پیر صاحب نے فرمایا حضرت پتہ مجھے بھی تھا کہ نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، شک مجھے بھی تھا کہ نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ ہمیں سادات سے محبت، اور بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت اور اس امت کے عاشقان رسول کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر وہ نوجوان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو دین اسلام پر پہرا دے رہا ہے وہ دین اسلام کا سپاہی ہے۔ آج آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور 7 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، لیکن صرف ساتھ کھڑے رہنے کے بغیر ہم نے کوئی بات نہ کی، ریلیاں یکجہتی کی نکالی، لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، ہم ایک لائن آف کنٹرول، ایک بارڈر کے اس پار ہیں، ہم چلو اتنا تو صحیح کہ ایمان کا کم درجہ کفر کے خلاف دل سے تو کہیں کہ وہ برا ہے۔ اللہ نے پھر آیت مقدسہ اتار دی، جب آقا علیہ السلام نے چادر مبارک میں اپنے اہل بیت کو لیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ اتاری، فرمایا بے شک میرے محبوب ہم نے تمہارے گھر والوں سے ہر قسم کے نجس کو نکال کر ان کو پاک و طاہر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کے حاضر کو قبول فرما کر جناب چلو 3 منٹ میں ختم، جناب سید یوسف حسین شاہ صاحب کی بخش مغفرت فرمائے، تمام ماں باپ کی حاضر کو قبول فرمائے۔ کسی کو میری بات کو بری لگی ہو، ناگوار گزری ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں۔
کیونکہ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا دل توڑتا ہے نا اسے معافی نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل توڑنے سے محفوظ رکھے۔ جتنے بھی یہاں پر سادات کرام ہیں، آپ بیٹھے، اللہ تعالیٰ ان آبادیوں کو، ان گاؤں کو، ان وادیوں کو جو ہے آبادیوں کو اللہ شاد و آباد فرمائے اور آپ سب کی آج کو قبول فرمائے۔ ایک شعر گوجری کے حوالے سے کہا گیا ہے، ہاں الف یا انگا گئے چھوڑ کنگا منا چاہ تھاری گئے سٹیڑے تھارو مارو قدیم ویسا کے سو تازی پا گیا منا لٹیڑیا تھارا پیچھا نہ چھوڑ سو مرن توڑی کیا تینے پایو متھے وٹیڑیا حیدر شاہ تھارے پیچھے مرن چنگو کدے چھوڑ سونا تیرو ہتھیڑیا ہر ایک چیز بازاروں مل دی سنوے پائی ندانا باپ جیسی کوئی چیز نہیں پمیں ڈھونڈ زمین آسمان۔ ایک اعلان ہے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے، ہر سال کی طرح اس سال بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ نکیال میں بھی انشاءاللہ ایک عظیم الشان یکجہتی کشمیر اپنے مسلمان بھائیوں، ان نہتے مسلمانوں جن پر ظلم کے ستم کے پہاڑ لائے جا رہے ہیں، ان کے حق میں جو ہے یکجہتی کی ریلی نکالی جائے گی۔ اس میں آپ تمام احباب سے میری ریکویسٹ ہے کہ شامل ہو کر اپنے ایمانی، حقانی اور اپنے مومن مسلمان بھائی کی محبت جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کلو مسلم اخوتن، وہ اپنا ثبوت دیں۔ تمام احباب ہاتھ اٹھا کے بتائیں کون کون شریک ہوگا ریلی میں۔ 11 بجے 5 فروری 11 بجے ہتھکڑی چوک سے ریلی کا انعقاد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ ایک شعر پڑھ لیں درود و سلام کا۔